صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جہاد سے متعلق اللہ تبارک و تعالی احکام بیان فرما رہے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے سنا رہے ہیں. کیا مکے میں تو ہم لوگ بڑی تکلیف اور مصیبتوں کی زندگی گزارا ہے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لیا، جہاد فرض ہو گیا ہے، یہ ہم کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جسے تم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نزدیک خیر ہے، اور جسے تم خیر سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا برا ہے. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ابھی جہاد ہمارے اوپر فرض نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے مسائل بیان فرماتے ہوئے فرمایا جہاد کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے. تو بعضوں کے ذہنوں میں یہ آیا چونکہ ابھی حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا، تو بعضوں کے ذہنوں میں یہ آیا کہ مال کمانے کے لیے جوا بڑا بہترین راستہ ہے، اور طاقت بڑھانے کے لیے شراب بہترین چیز ہے. تو پوچھا نبی علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی آپ سے ایک لوگ پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر. جواب دیا تمہارے ذہنوں میں جو نفع ہے وہ یقیناً ہے، لیکن وہ تھوڑا ہے، لیکن گناہ اس کا بہت بڑا، بہت بڑا. پھر آگے اب جہاد میں جائیں گے تو یقیناً شہید بھی ہوں گے، تو ان کے بچے یتیم کہلائے، جانے والا کچھ تو چھوڑ کر جائے گا، اور اس کے کچھ رشتہ دار ہوں گے، تو وہ اس یتیم بچے کے مال کے ذمہ دار ہوں گے. چچا ہے، تایا ہے، یا کوئی بھی دادا ہے، قریبی رشتہ دار ہے یا دور کا رشتہ دار ہے. اب سوال آپ سے کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی آپ سے سوال ہیں یتیموں کے مال سے متعلق کیا ہوگا. جیسے ہی حکم نازل ہوا یتیموں سے متعلق، اس سے پہلے بتایا تھا پارے 4 میں ہے وہ آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا مال کھانا گویا جہنم کی آگ کھانا ہے. میں گویا لفظ بڑھا دیا، قرآن میں گویا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، میں غلطی سے بول دیا گویا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ ہی کھا رہا ہے. سب ڈر گئے. اب یتیم کا مال الگ رکھیں گے، اس کے لیے الگ سے پکائیں گے، اس کے لیے الگ کپڑا لیں گے، ہو سکتا بچ جائے گا، اب اسے کیا کریں گے. بڑے سارے مسائل تھے صحابہ میں. تو یتیم کا مال اٹھاتے تھے، یتیم کے لیے الگ سے پکاتے تھے، الگ سے کپڑا لیتے تھے. اب اس میں جو بچ جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہاری نیت اگر اچھی ہے تم یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر استعمال کر سکتے ہو، لیکن تمہاری نیت اچھی ہو. قل اصلاح لہم خیر، تمہاری 24 گھنٹے کی خواہش یہ ہو کہ یتیم کا مال میں نہ کھانے پاؤں. جب یہ جذبہ تمہارا ہو جائے گا تو یتیم کا مال ضائع نہیں کرو گے تم. یہ اللہ نے فرمایا.
آدمی جب اچھائی چاہتا ہے تو اچھا ہی کرے گا، ذرا سی نیت بری ہوگی تو اس کے بعد ہضم کرنا شروع کرے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، تمل میں بولتے تھے، شہد نکالنے والا انگلی چاٹے گا لیکن شہد کو پینا نہیں ہے۔ اب یتیم کا مال جمع کر کر بنائیں گے، چونکہ الگ سے بنائیں گے تو بہت سارے مسائل ہیں، تو اسی صورت میں ہو سکتا کچھ کمی بیشی ہوگی، لیکن تمہاری نیت اچھی ہے، تم اس کے خاطر یتیم کی ہی مال سے بنا بنا کر اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہو، اسی کے مال سے کپڑا لے کر اپنے بچوں کو بھی پہنا، نہیں، خطرناک مسئلہ ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، اور بھائی سے کوئی، آج کا دور بڑا برا ہے، لیکن یہ وہ دور ہے جو غیر کو بھی بھائی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم تو تمہارا بھائی ہے، اب بھائی سے اچھا معاملہ ہی کرو گے، یا کرو، دو معنی بھی ہوگا، یا تو کرو گے یا تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، تمہاری جو نیت ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اچھی نیت سے تم یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کام کرتے ہو یا بری نیت سے کرتے ہو کہ میرا مال تو بچ جائے، یتیم کا مال ختم ہو جائے، ہضم ہو جائے۔ بساؤ کا تو ختم بھی نہیں ہوتا ہے، بچہ جب بڑا ہو کے پوچھتا رہے جا پورا ختم ہوگا، کہا بولتے ہیں چچا جا رہے ڈاکٹر باؤ پور جا خبر میں جاگو، وہ دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اب بیچاری بیوہ ہے، عورت ہے، اس کا کون ہے حال؟ ایک جملہ بولتا ہوں، ذرا برداشت کرو تو سن لو، لیکن حقیقت بولتا ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں، لیکن میرے زبان سے ہو سکتا ہو ذرا برا لگتا ہو۔ مشہور ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی گئی، جہاں غربت آئی ساروں کی نیت خراب، اب اگر بیوہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اسلام وہ نہیں سکھاتا ہے۔ دیکھو عرب میں ایک خوبی میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو، اس سے پہلے بھی بارہ سنایا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کی سرزمین کا انتخاب کیوں فرمایا؟ جو حکمت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، علماء نے کچھ حکمتیں لکھی ہیں۔ کڑی الجوان لڑکی، انبئی، بہترین حسین و جمیل، اگر عرب کے کسی گھر میں بطور امانت کے چھوڑ کر چلا جائے، اس گھر کا جو نوجوان مرد ہوتا تھا جب تک یہ بچی اپنے میکے نہیں جاتی تھی گھر کے اندر رکھتا تھا، یہ عرب کا دستور تھا۔ زنا کرتے تھے الگ چیز وہ، لیکن جس لڑکی کو بطور امانت کسی گھر میں چھوڑ جاتے تھے اس گھر کا نوجوان کوئی بھی گھر کے اندر نہیں آتا تھا، باہر کہیں پڑا سوتا تھا۔ یہ عرب کا مزاج تھا، کیوں؟ ہمارے گھر میں ایک امانت لڑکی ہے، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے، میری نگاہ بھی نہ پڑے، یہ عرب کا مزاج تھا۔ اتنا پاکیزہ مزاج ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سرزمین مکہ کا انتخاب کر، یہ خوبی تو یہ تھی۔ ایک تو بار بار دہرا دیا ہوں، جھوٹ ہرگز نہیں بولتے تھے وہ لوگ، کبھی نہیں بولتے تھے جھوٹ، قصہ تو بہت سنے ہیں آپ لوگ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم پر مصیبتوں کا پہاڑ رکھ دیتا۔ کیسے؟ کہتا کہ نہیں، یتیم کے مال کو الگ رکھو، اس پر برابر الگ خرچ کرو، اس کا حساب و کتاب رکھو، کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، نہیں، ملا لو، اس کے پیسے کو بھی استعمال کرو، لیکن تمہاری نیت اچھی ہو، اصلاح کی نیت ہو، کہ میں جیسے بڑے جو ہوتے تھے پہلے بہت ہوتے تھے، وہ لوگ یتیم بچوں کے مال کو کاروبار میں لگا کر بڑھاتے تھے۔ ایام جاہلیت میں بھی ہوا ہے، جہالت کے زمانے میں بھی قسم جو بالکل جو لاوارث اس قسم کا آدمی ہوتا تھا اس کے پیسے کو کاروبار میں لگا کر کاروبار کی محنت کرتے، لیکن اس پیسے میں سے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، پیسے لوگ بھی گزرے۔ یاد رکھو، اسلام معمولی نہیں، مسلمان معمولی نہیں، بڑا قیمتی جوہر ہے، لیکن آج چونکہ ماحول انتہائی بگڑا ہوا ہے، دجال کے زمانے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے جہاں دیکھو دجال ہی نظر آتا ہے، جہاں دیکھو دجال نظر آتا ہے، ہر ایک خون چوسنے کی فکر میں ہے،
میں تو بار بار دہراتا ہوں، میں باہر کی بات نہیں کرتا ہوں، بھائی بھائی کا خون چوسنے کی فکر میں لگا ہوا، بخشنے نہیں دیتا، بھائی کی ترقی پسند نہیں ہے وہ آج کے دور میں۔ یہ سب مصیبت کیوں آئی؟ دین سے بے رغبتی کی وجہ سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، چاہتا تو تمہیں ابھی پکڑ لیتا، اگر یتیموں کے مال میں گڑبڑ تم کرتے اسی وقت تم کو پکڑ لیتا، کیا ہوگا؟ نہیں، کرتا نہیں ہے، حکیم حکمت والے چھوڑتے ہیں، آج نہیں تو کل توبہ کر لو۔ دیکھو کسی آدمی کو بڑی خواہش ہوتی ہے دوسرے کے مال کھائیں، بولتے نہیں میرا مال میرا مال، تیرا مال میرا مال، وہ ادھر چلے گئے، میرا مال تو میرا مالک سے، تیرا مال بھی میرا مال۔ ابراہیم تیمی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، تابعی، قصہ یاد آ گیا۔ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ ابراہیم نخعی یہ بھی بہت بڑے تابعی، دونوں دوست ہیں۔ وہ کسی بات پر ابراہیم نخعی سے ناراض ہو گیا، اب وہ تابعین کو نہیں، ہزاروں صحابہ کو شہید کیا ہے، ہزاروں صحابہ کو شہید کیا ہے حجاج بن یوسف۔ تو اس نے وارنٹ جاری کر دیا، اس کو قید کرو۔ اب سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں بھئی ابراہیم نخعی کا ہے۔ دیکھو ابراہیم نخعی کون ہے، میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہے ابراہیم نخعی کون ہے۔ دنیا میں جتنے فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں دنیا بھر میں، نڑے ہیں، روزہ رکھے ہیں، یعنی حنفی مذہب جسے بولتے ہیں، ان کی ساری نیکی سب سے پہلے ابراہیم نخعی کے نام اعمال پر لکھی جائے۔ 98% فقہ حنفی کا دار و مدار حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، تابعین۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام ہے حماد، ان کے استاد کا نام ابراہیم نخعی ہے، یاد رکھنا چاہیے، بہرحال اتنا تو یاد رکھو۔ اب ڈھونڈتے ابراہیم تیمی کو پوچھا بھئی ابراہیم کے لیے وارنٹ جاری ہے، اسے قید کرنا ہے، کون ہے ابراہیم؟ اب ان کو معلوم ہے ابراہیم نخعی کے بارے میں وارنٹ جاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ میں ملیں گے، وہ نہیں، کہا میں ہوں ابراہیم، میں ہوں، ان کا نام بھی ابراہیم ہے۔ یہ کون سناتے ہیں؟ حضرت امام بخاری سنا رہے ہیں قصہ، ایمان والے یہ ہوتے تھے، یہ سنا رہے ہیں امام بخاری شریف میں، حضرت امام ابراہیم تیمی کی قصہ سناتے ہیں۔ تو اس نے پکڑا، جیل میں ڈالا، جیل چلے گئے۔ ہم خود ابراہیم نخعی ہوتے جی پتہ نہیں کتنے ہیلے حوالے کرتے، لیکن وہاں دوسرے ہمارے دوست کو یہ تکلیف نہ ہو، میں وہ تکلیف برداشت کر لوں گا، یہ کہہ کر خود سے جیل چلے گئے۔ اللہ غریق رحمت کرے، وہیں جیل خانے میں، قید خانے میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن وہ جب بھی کوئی بات دین کا کرتے تو روتے تھے، پتہ نہیں اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ دین کی باتیں جب کرتے تو اس کے بعد وہ روتے تھے، اس لیے روتے تھے کہ بیان کرتا ہوں اس کے مطابق میری زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ہمارے بڑے وہ بھی تھے۔ اب جیسے بچے یتیم ہوں گے، اب کافروں میں بھی، مشرکوں میں بھی مریں گے تو ان کی بیویاں ہوں گی، اب ان کی بیویاں تمہیں بڑی اچھی معلوم ہوں گی تو تمہیں خواہش ہوگی کہ چلو اس سے شادی کر لیں گے۔ ویسے رکھنا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اے ایمان والو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو تک کہ وہ پکے مومن نہ ہو جائے۔ ایمان والی ہو جا تو بھائی لے جاؤ، نہیں، پہلے ایمان والی ہو جائے، پوری زندگی ایمان والی بنا لے۔ ویسے ہی لڑکا بھی اگر ویسا ہے تو پورا اپنی زندگی ایمان والا بنا لے، اس کے بعد نکاح کرو، ورنہ یہ بڑا زہر ہے۔ اللہ میں نہیں بولتا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ہرگز مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے۔ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اس زمانے میں باندی ہوتی تھی، باندی جب ہوتی تھی تو ان سے بھی نکاح ہوتا تھا، لیکن باندی ہونے کی وجہ سے مہر بھی نہیں، اس کا کوئی جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں۔ اب لوگ سوچتے تھے کہ اس سے نکاح کریں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہے۔ اب ہمیں لڑکی پوچھے تو کیا بولتے ہیں، وہ 40-45 کیا بولتے ہیں، کچھ فرسٹ کلاس بھکاری ہے، فرسٹ ڈویژن کے بھکاری ہے۔ آپ لوگ دیکھے کہ نہیں، کیا آج کے دور میں دیکھے جائیں، وہ بولتے نہیں والوو
से सुबह ही नहीं, वैसे वाल वो भिखारी है लोग क्या 40 को 40, अच्छा 10 को 10 तो नीचे रहते हो 10 को 10 उसको मालूम आप लोगों को क्या अभी नहीं बात बोलो बेटा, कभी आसमान से आया सुनेंगे, ये सब भिखारी आई से पैदा हो गई। कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात। मर्द को पूरा का पूरा देखो इस्लाम क्या सिखाता है निकाह के सिलसिले में। एक बात सुनो, अभी कल की बात है, बोलूँगा तो पता नहीं। कल हैदराबाद में एक हज़रत मौलाना सलमान साहब दामद बरकात ने बयान फरमाया, बड़ा मजमा था। वो जब भी बयान करते हैं बड़ा मजमा होता है, यहाँ के नहीं, वो लखनऊ के। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मुसलमान अपने निकाह के रस्म और रिवाज को ख़त्म करें, खुल के बोलते हैं। और इस रस्म और रिवाज में जो मौलवी, जो मुफ्ती, जो काजी शरीक होता हो उसके पास से सनद लेकर फाड़ कर फेंक दो, ऐसे आदमी को सनद देना ही जायज़ नहीं। खुले अल्फाज में कहा है, कल की बात है, पुरानी बात नहीं, कल उन्होंने कहा है। इसलिए कि ऐसी मजलिस में किसी आलिम को, किसी मौलवी को, किसी मुफ्ती को, किसी काजी को शरीक होना ही जायज़ नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम क्या सिखाता है? सुनो, लड़की के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 रुपये का खर्चा किया। लेकिन आज पूरी मुसीबत, अच्छा ये कहाँ से आई? हिंदुओं से मिलजुल कर हिंदुआनी बात हमारे पास आए। क्यों? हिंदुओं के यहाँ सारी चीजें लड़की की तरफ से, इन खाली जब वो हाथ धोता सो तच में। लड़की की दावत निकाह में जो हम लोग खाते हैं हराम है, याद रखो। अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर के सामने, कुरान के सामने बोलता हूँ। निकाह के वक्त में, निकाह के बाद लड़की वालों की जो दावत होती है वो खाना हराम है। अल्लाह के फजल करम से बाकियात के पुराने मुफ्ती साहब हजरत पटेल अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह डट कर बोलते थे, निकाह के बाद जे हराम जी वो क्या को बुलाते हैं मुझे, वो ऐसा बोलेंगे हजरत। लेकिन आज क्या है, बेचारी कितनी परेशानियों के साथ निकाह करते हैं, फिर भी उन लोगों नखरे भिखारियों, लड़के वालों में भिखारी बोल रहे। क्यों? भीख मांगे बगैर उनका पेट भरताश नहीं। निकाह से पहले शुक्राना के नाम से शुरू करा होती, इतने आदमी को खाना होना करते। सभा को निकाह आज ही इतने आदमी खाना होना, तभी से मांगे। ये सवाल मांगने वालों में मौलवी भी है, याद रखो। मैं भी मौलवी बिरादरी का हूँ, लेकिन चूंकि बिरादरी नहीं देखेंगे, वो गलत को गलत ही बोलेंगे। तब इसलाह होगी हमारी। देखो लड़कों के लिए 2 ही खर्चा है, लड़कों के लिए 2 ही खर्चा है। एक खर्चा है महर का, उसे महर देना है, और दूसरा खर्चा है वलीमा का। और वलीमा के लिए बिरयानी जरूरी नहीं, बिरयानी जरूरी नहीं। अगर निकाह के बाद खजूर छुआरा तकसीम कर लीमा की नीयत से वलीमा हो जाएगा, वलीमा हो जाएगा। अब उसके लिए कौन सी मुसीबत है? अब बताओ कितना ऐसी सूरत में क्या हमारी लड़कियां, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वेलूर शहर में 35 साल 40 साल अंबिया ही लड़कियां बगैर निकाह के बैठी हुई है, वेलूर में बैठी हुई है, मुझे मालूम है। पता नहीं आप लोग मालूम है कि नहीं? इस उम्र की लड़कियां हमारे मुआशरे में बगैर निकाह के बैठी हुई है। मुसीबत क्या? ये भिखारियों की वजह से। निकाह और वलीमा जो करते हैं जायज़ है, लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी। सुन्नत जो है दूसरे दिन है, एक चीज़। और दूसरी बात, एक बात याद रखो, मैं तो पूछ दिए, सवाल का जवाब भी दे। निकाह के साथ वलीमा बिल्कुल जायज़ है, कान खोल के सुन लो, जाकर गलत सलत बात नकल न करो। लेकिन वो वलीमा से पहले एक जिहालत हमारे अंदर आई है, बिल्कुल जिहालत, सरासर जिहालत। वो क्या? जब तक ये लड़की को लड़का नहीं देख लेगा वलीमा जायज़ नहीं। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके लिए जो रस्म करते हैं, लड़की लड़का को दिन में जो मिलाते हैं देखने के लिए ही सही, जायज़ नहीं। वलीमा करो, बिल्कुल जायज़ वलीमा, बगैर किसी 0.01% भी मकरूह नहीं है। निकाह के बाद वलीमा करना जायज़ है, लेकिन लड़का लड़की को मिलाएंगे हम, उसके बगैर वलीमा का देख नहीं गए, ये जिहालत है, 1 नंबर का जाहिल है, 1 नंबर का जाहिल है।
اسلام میں یہ نہیں سکھاتا ہے. وہ تو رات کا وقت ہے, وہ تو مغرب کے بعد ہی لڑکی کو لڑکے کہاں بھیجنا ہے, اس سے پہلے بھیجنا بھی نہیں. ہاں باہر بستی ہے, وہ الگ بات ہے, پھر رات رات پہنچ جائیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا. سب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا. دنیا میں جو چاہے کر لے, جو آدمی کے جیب میں جب ہوتا ہے تو وہ ذرا ہوتا ہے, وہ جب نکل جاتا ہے تو کیا بھی نہیں, آواز بھی نہیں. اب انہیں ہرنت کی آواز بھی, سینہ بھی, سب بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دیکھو باندھی ہے کوئی بات نہیں, وہ ایمان والی ہے, اسے نکاح کر لو. کیا مطلب؟ غریب ہے اسے نکاح کر لو, کوئی بات نہیں. میں کئی مرتبے میں کئی جو شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں مجلس میں, ان سے میں وعدہ لیتا ہوں, تم وعدہ کرو بھیک نہیں مانگیں گے, اس کے بغیر ہم نکاح کریں گے. اب بھی اگر کوئی اب تک شادی ہوئی تو والدین سے اس سلسلے میں ذرا بھی مصالحت نہ کرو. کہو کہ اگر تم بھیک مانگو گے تو میں اس وقت نکاح میں نہیں آؤں گا, نوشو ہی بول دیں. اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو اس مسجد میں بیٹھ کر عہد کرو, اگر سچے معنی میں ایمان والے ہو. کریں گے نہیں, پتہ نہیں کہیں کون ہے کون نہیں, وہ بھی نہیں. کیونکہ تو مانگے تو ذرا ہضم ہوتا اس میں. دو اللہ میں بولتے ہیں قنطار دو. قنطار جانتے ہو, اتنا سونا دو. پارے 4 میں آ رہا ہے, قنطار کا لفظ آیا ہے اور سونے کے بارے میں آیا ہے, پیسہ نہیں, اتنا سونا دو. تمہاری بیوی ہے, رفیق حیات ہے وہ, یعنی تمہاری آخری سانس تک تمہاری ساتھی ہے وہ, تو اسے دینا میں تمہیں کیا, اس کے کیا بھیک مانگتی ہیں سب, دیے توچ کر کو. باقیات میں تھا 18 سال, باقیات کے دفتر کے پاس عزیز شادی محل ہے, آپ لوگ معلوم ہوگا. تو ہم لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں نکاح کے لیے, 11:30 کو شاید نکاح ہے, 11:20 ہو رہا ہے. یہ شورا لڑائی, کیا آج قصہ بھائی. انہیں گاڑی منگایا تھے بھکاری, انہیں گاڑی شام کو دے تم بول رکھی, سنا دیتا ہے. انہیں کیا بولتا, نوشو کا باوا, نوشو کو رے چل رہے, ضرورت نہیں رہے. پورا تیار مجمع بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, 10 منٹ ہے نکاح ہونے کی. بھگاتا مناتا نہیں, میں بولے نہیں ہونا کا اب تک کیا ہے, بول کر نوشو بلا لو, واپس چلے گا باوا کو. ایسا رونا دھونا, لڑکی کے باوا کو, لڑکی کو, اس کی عورتوں کو, سب یہ رونے کی آواز آ رہی. نکاح نہیں ہوا. سب آئے جو لڑکی والے تھے, وہ لوگ جو بنا چکے تھے, وہ تو بھکاری کھانے نہ آئے, سو وہ کھانا بھی نہیں کھائے. تو جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کو بٹھا کر کھلا ڈالے. ایک آدمی اس میں ایک اچھا کام گیا, ہو سکتا ہے اس مجمع میں یہ قصے کوئی جاننے والے ہوں گے, کیونکہ ویلور کا قصہ ہے, لڑکا یہاں کا نہیں. تو اس کے بعد اس خاندان میں ایک لڑکا کرتا, اثر کے بعد اس لڑکی سے نکاح کرنا, نکاح ہو گیا, اسی دن نکاح ہو گیا. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. باندھی مومنہ اگر ہے وہ بہتر ہے مشرک عورت سے, اگرچہ تجھے مشرک کتنی ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, تیرے اندر بہت سارے, یعنی تو مشرک عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں دیکھتا ہو. ہمارا لڑکا کوئی غیر لڑکی پر فریفتہ ہو, کیا باتیں کرتا معلوم, انہیں مولوی بھی نہیں کرنا, ویسا کرتا ہوں کہ اس کا دھن آ گیا, انہیں اس میں حاصل کرنا ہے. اب نکلتا نہیں وہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ملک کے صحابہ وہاں کی عورتوں سے نکاح کر لیا. حضرت کو خبر پہنچی, حضرت نے خط لکھا تو وہاں سے جواب آیا, حضرت یہ تو یعنی مومنہ تو ہیں, مسلمان تو ہو چکے ہیں, کرنے میں کیا حرج ہے. حضرت نے جواب لکھا, میرا یہ خط پہنچ کر پڑھنے کے بعد نیچے رکھنے سے پہلے طلاق دو. آگے کیا لکھا, اگر تم لوگ صحابہ ہو, عرب ہو, باہر کی عورتوں سے نکاح کرو گے تو تمہارا کلچر بدل جائے گا, تمہارا کلچر بدل جائے گا. یہ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور گورنر کو حکم دے رہے ہیں یہ خط پڑھ کر رکھنے سے پہلے اسے طلاق دو. یہ ہے اسلام. آج کل جو عام طور سے خاندان میں جو کر لیتے ہیں, بعض لوگ باہر بیٹھے بیٹھے کچھ باتیں بکواس کر لیتے ہیں, غلط نہیں. وہ جو کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں. کیوں؟
جو اس خاندان کا جو کلچر ہوگا وہ باقی رہے گا. باہر جائے گی یا باہر کی آئے گی تو گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے. عام طور سے مالدار لوگ کر لیتے ہیں, جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے ہی خاندان میں لڑکے دے لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, اس میں زیادہ ٹینشن نہیں آتا ہے, سب اپنے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے آپس میں حل کر لیتے ہیں. یا یہی چاہتا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. اب عورتوں کو حکم دیا کہ مشرکین مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ پکے مومن ہو جائے. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اور غلام ہے, اب غلام ہے تو اس کا کمائی اس کا نہیں ہے, آقا کا ہے. اب وہ کما کر کیا پالے گا؟ کوئی بات نہیں, ایمان والا ہے. اس لیے تم ایسے غلام کو دیکھ کر جو ایمان والا ہے اس سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کرا دو. یہ بہتر ہے کہ مشرک مردوں سے تم اپنی عورتوں کا نکاح کرو. دونوں مضمون ہے. وَانكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. کیوں؟ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی اب تمہیں دعائیں جتنی خوبیاں معلوم ہو تم مل گئے تو اس کے بعد تمہیں کاٹپاڑی میں 4 سال میرا مدرسہ تھا, وہاں ایسے بہت سارے نکاح ہو چکے ہیں. مرد مسلمان, وہ غیر مسلمان ہو گئی بول کر نکاح ہوا, مجمع میں غالباً سب ہوا. اس کے باوجود آج بھی وہ ان لوگوں کے تحت مندر جاتی ہے. یہ کیا بولنا ایسا سمجھ میں آتا نہیں. انہیں مندر تک جا کو میں کھڑ کو انتظار کرتا ہوں, جا کو آنے تک آج بھی ہیں. یہ تو میرے سامنے کا واقعہ ہے. میں انہیں بول لیا, انہیں بولے گا, کسی بولتا نہیں. اب انہیں پریشان ہے, پریشان ہے. اب چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے. حالانکہ نکاح نہیں ہے, یاد رکھو. دونوں کا نکاح ٹوٹ چکا ہے, اللہ کے نزدیک دونوں کا نکاح ختم ہو چکا ہے. جب تک مومن پکے نہیں رہیں گے نکاح باقی نہیں رہے گا. یہ کلمہ کفر کہہ دیا بیوی نے یا شوہر نے, دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا, چاہے دونوں مسلمان ہی ہوں. لیکن ایسا جملہ کہہ دیا جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا. میں ایک مثال دیا ہوں, میں منہ پڑے تو ذرا تکلیف ہوں گی, کیا کرنا چاہوں. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور اللہ میں بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. یعنی اللہ کے احکام کرنے والے ہو جاؤ گے تو تمہاری مغفرت ہوگی, مغفرت کے بغیر جنت میں جائے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بلا رہے ہیں, مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے فائدے کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اب ایک آیا آنے والا ہے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ نصیحت حاصل کر لیں, تاکہ دین حاصل کر لیں. اب جب ایسا ہوگا, شوہر عورت پر حاکم ہے, اگر مطلب حکومت کرو کا مطلب نہیں. حاکم ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دین کا پابند بنا, اتنا کرنا ہے. نماز نہیں پڑھتی ہے تو اسے بار بار بولتے رہنا, بیٹا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. نہیں پڑھتی ہے تو پہلا ایک ٹیبلٹ دینا ہے. کیا؟ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھاؤں گا. بولنا ہے, ایسا بول کر اسے نمازی بنانا ہے. لکڑی لینا نہیں ہے, لاٹھی لینا نہیں ہے, مارنا نہیں, ہٹنا نہیں ہے, گالی نہیں دینا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پہلا, اگر تو نہیں نماز پڑھے گی تیرا ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھاؤں. انہیں شریف رہتے نماز شروع کر دی, ورنہ وہ ایک مصیبت. جاؤ جی جا ہوٹل میں کھاؤ, تم کام بھی کھائیں گے من نے کیا, ویسے بولنے والے ملیں گے. اب اس غصے میں نہیں آنا, اس وقت بھی غصے میں نہیں آنا. اب ہو گیا گا, دعا بھی کرنا ہے, کرتے کرتے سوچنا ہے اب اسی کو سے دوسرا کیا کرنا ہے. ہمیں شریعت کا وہ بھی حکم ہے جو میں بول دیا ہوں. بہرحال کسی نہ طریقے سے اسے دیندار بنانا ہے. یہ مطلب ہے حاکم کا. یہ مطلب نہیں جا دے کر ماں باپ بس 10,000 روپے لے لگا, قرضہ ہو گیا دینا ہے. یہ حاکم نہیں. یعنی ہوتے ہوتے عورت تیری ہے, بیوی تیری ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیکھ ایک موقع آتا ہے تو اس وقت پر تو اس کے قریب بھی نہ جانا. ناپاک ہوتی ہے وہ ماہانہ, 3 دن سے لے کر دن تک, کم سے کم 3 دن, آخری سے حد 10 دن. اب اس وقت قریب بھی نہیں جانا. تو یہ سمجھ جا کہ نہیں میری بیوی ہے, میں جو چاہے نہیں, تجھے یہاں تک جانے کی اجازت نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حائضہ عورت سے متعلق.
قل هو اذى، اے نبی کہو ایک انتہائی گندی ہے اس وقت. اسی وجہ سے حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے. بیوی حالت حیض میں ہے تو شوہر کو طلاق دینا حرام ہے. ایسا ہی گناہ ہے، ذرا سن لو نا کیا ہوگا، جیسا خنزیر کھایا، ایسا ہی گناہ ہے. طلاق ہو جائے گی، یہ مت سمجھو کہ میں نے طلاق دیا تو طلاق نہیں ہوگی، نہیں، طلاق ہو جائے گی. کس حال میں بھی دو. امریکہ میں کمرہ بند کر کے بیٹھ کے طلاق دیا تھی برابر، رحمت اللہ میں لڑکی ہے تو طلاق ہو جائے گی، کون بھی سنے نہیں، تبھی ہو جائے گی. چند سال پہلے ایک لڑکا 3 چلہ لگایا، 4 میرا سناتا ہوں کیونکہ میرے پاس آیا قصہ سے بھی. اچانک 10-15 آدمی آ گئے. کیا با قصہ؟ حضرت مصیبت، بولو کیا بولو گے. 3 چلہ جاگو، 4 مہینہ لگا کو، آخری دن واپس ہونے والا ہے. جہاں جماعت تھی وہاں ہاؤس کے بعد بیٹھے بیٹھے اسے خواہش اب جاتی میں میری بیوی کو تیار کر رہا. 4 مہینہ ہوگا نہیں، خواہش ہوں گی اس نے بیوی سے ملنا کر. اب جاؤ ملنا کر ہوتا نہیں، ملیں گے نہیں بولیں گے نہ ہونے، کیا کرنا اس کو. بیٹا تو وہ جگہ میں پھٹ 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 کر کے 3 طلاق دیا. کون بھی نہیں، بیوی بھی سامنے نہیں. اب انہیں کیا کریں گی وہ بھی معلوم نہیں. انہیں سوچا پروگرام ایسا جاؤں گا، میں ایسا بولوں گا، انہیں مانیں گی نہیں، ایسے کیا ہے کئی کو منجے کر دیا. اب انہیں دوست کے ایسا خصہ بولا لیا، انہیں سب کو بولا لیا. اب پورا محلہ جمع ہو کے میرے پاس آ گیا. کاٹ پاڑی میں تھا. بھلا پاگل کو عقل ہے کہ نہیں؟ 4 مہینہ لگا، کیا فائدہ ہوا. ارے تھا بیوی کم سے کم بولنے سے پوچھتا بھی ایسا ایسا قصہ کیا کرنا. اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا حضرت کیا بھی کرنا ہو، کم سے کم ایک تو بھی دیتا. اچھا دینے کی ضرورت کیا؟ وہ لوگ سوچ کر دیکھو پاگل ہے کہ نہیں. وہ بیٹھے بیٹھے سوچ لیا سو، ابھی گھر کو گیا نہیں، جماعت واپس جا کو روانی کی واپسی کی بات ہوگی، اس کے بعد سب مسافر سب کر لگو، اس کے بعد گھر کو جا پاس نہیں. ایک دن ہوگا کہ 2 دن ہوگا کہ معلوم نہیں. اس سے پہلے مسجد میں ہاؤس کے پاس بیٹھ کے کام کرا ہے. جی حالت نہیں تو اب کیا سیکھا سنے. یہ مت سمجھو میں تبلیغ کے خلاف بول رہا ہوں، اس نالائق کی باتیں بول رہا ہوں. تمہیں اسے رکھ لو، دیکھ بھائی جماعت میں جاؤ، کیا فائدہ بول رہا ہوں، باہر جاؤ. وہ اس کی غلطی نہیں بول رہا ہوں. اے پاگل ہے کہ نہیں کہ وہ یعنی میں جاؤں گا وہ ایسا ہوگا ایسی ہوگی. ایسی چیزوں پر آج ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، آج تک بھی ہو رہا ہے. پورے اسے دیکھتے ہی ایک عجیب قسم کے کریں گے، نہیں تو اور کیا کریں گے، اسے ویلکم کریں گے. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، حالت حیض میں عورت سے دور رہو. دیکھو حیض کی حالت میں بھی عورت کی بیوی کو یہاں بوسہ دینا چاہے تو دے سکتی، یہاں بوسہ دینا چاہے، صرف یہاں سے لے کر گھٹنے تک اسے استعمال نہیں کرنا، کچھ بھی استعمال نہیں کرنا. ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بیوی سے دور رہنا. کپڑے کے ساتھ کپڑے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا. بس ہاں اس کے اوپر جو چاہے کر سکتے، ناف کے اوپر جو چاہے کر سکتے، ہو جائے گا. فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں کو حالت حیض میں دور رکھو. دور رکھو کا مطلب اتنا، ولا تقربوهن حتى يطهرن، اس کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. کیوں تم بوسہ کنار کرو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، پھر اس کے بعد ہوگا گناہ کبیرہ، حرام. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب یہ تمہاری ہے جو چاہے کرو. اللہ نے بولتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اگر کسی سے اس قسم کی غلطی ہو گئی اللہ میں بولتے ہیں توبہ کر لو. ہو گئی ہے نہیں بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ایسا بول کر جو ایسا کر لیا ہے تو وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے. دیکھو ایسی حالت میں جانا گندگی ہے، پہلے ہی بتا دیا، اور نہیں جائے گا تو وہ پاکیزہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا بڑا اہم مسئلہ ہے. گناہ کر لیا، توبہ کر لیا، وہ الگ چیز ہے، معاف کرتے ہیں اللہ میاں، ضرور کرتے ہیں. کتنا بڑا گناہ کیا تھی معاف کرتے ہیں. وہ تو اعلان ہے. کب تک اعلان ہے؟ سورج ادھر سے نکلنے تک کے لیے اعلان ہے. جہاں سورج ادھر سے نکل گیا، کعبۃ اللہ کے اندر جا کو معافی منگاتی میں معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے پہلے کعبۃ اللہ نہیں رہے گا.
سورج ادھر نکلنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا لمحہ اٹھا لیں گے. کیوں؟ جب تک کعبۃ اللہ نہیں زمین سے اٹھے گا اور جب تک قرآن پاک کا ایک لفظ بھی نہیں ختم ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں قرآن پاک کا ایک لفظ اربعاتی اشہر یہاں ہے، اربعاتن کا ایک ٹکڑا کہیں دنیا کے کونے میں ہے، اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ میں اس ٹکڑے کو نہیں اٹھا لے گی دنیا سے. وہی سی کتاب ہے یہ جو ہمارے سامنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.